بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حیض کے دوران شوہر کا بیوی سے مباشرت کرنا کیوں منع ہے؟ حیض کیا ہے؟ حیض کی حالت میں اگر مرد اپنی بیوی سے جماع کر لے تو کیا ہو سکتا ہے؟ حیض کی حالت میں اگر مرد اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرے گا تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حیض کے لیے کوئی بھی لڑکی اس وقت تیار ہوتی ہے جب بلوغت اس کی عمر پر دستک دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ حیض کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کا جسم تولید کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے حیض کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جس میں پریشانی، درد، خراب موڈ، جسم کا بڑھنا اور صحت کے مسائل شامل ہیں۔ حیض یا ماہواری ایک قدرتی حیاتاتی چکر ہے جس کا تجربہ خواتین کو زندگی میں کافی عرصے تک کرنا پڑتا ہے۔ یہ اندام نہانی کے ذریعے ماہواری کے سیال کا باقاعدہ اخراج ہے، جو عورت کے ماہانہ ماہواری کے حصے کے طور پر ہوتا ہے، جو عام طور پر 2 سے 7 دن کے درمیان میں ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے حیض والی خواتین پر پابندیاں عائد کی ہیں، جیسے ملاپ کی پابندیاں، حیض کے دوران مباشرت کرنا۔ ماہواری کے مرحلے میں شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ لیٹنے کی اجازت ہے، چھونے اور پیار کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن جماع کی حد تک اپنی خواہشات کی تکمیل کی ممانعت ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کے اتفاق کے ساتھ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود میں جب کوئی عورت حیضہ ہو جاتی تو نہ تو اس کو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ہی گھر میں ساتھ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ کے ساتھ ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ جب یہ خبر یہود کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حذیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود ایسا ایسا کہتے ہیں، تو ہم حائضہ عورتوں سے جماع کیوں نہ کریں تاکہ مزید ان کی مخالفت ہو۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ آپ کو ان دونوں اشخاص پر غصہ آیا ہے۔ وہ دونوں حضرات اٹھ کر باہر نکلے، اتنے میں کسی نے تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا ہدیہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پھر بلا بھیجا اور دودھ پلایا، تب ان کو معلوم ہوا کہ آپ ان دونوں پر غصہ نہ ہوئے۔ حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنا اس قدر بدترین گناہ ہے کہ اس کی قباحت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت سے اس کے دبر میں جماع کیا یا کاہن و نجومی کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا کفر کیا۔ البتہ حائضہ کے ساتھ جماع کے علاوہ ہر کام حلال ہے، مثلا اس کے ساتھ سونا، کھانا پینا وغیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حائضہ کے ساتھ ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حرام صرف شرمگاہ میں جماع کرنا ہے۔ حیض میں مباشرت کیوں منع ہے؟ حیض والی عورت سے مباشرت منع ہے کیونکہ اس سے ماہواری کے خون کے بہاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں سوزش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور مرد کے عضو تناسل کو بھی سوزش کا خطرہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران بچہ دانی کی پرت گر جاتی ہے اور یہ جراثیم کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے، اور اس دوران مرد کے عضو تناسل کے جراثیم بچہ دانی میں داخل ہو کر اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام جو قانون قدرت کے منافی جا کر کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کے بجائے نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس حیض کے دوران کی جانے والی مباشرت سے مرد اور عورت دونوں کو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حیض ایک بیماری ہے اور اس دوران مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس وقت عورت نفسیاتی اور جذباتی حالات سے دوچار ہوتی ہے۔ اس وقت میں مباشرت کا مطلب صرف اندام نہانی میں جراثیم داخل ہونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
جب جسم اس سے لڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ مباشرت نہ صرف عورت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس عمل سے مرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں بانجھ پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کہہ دو کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا نقصان دہ چیز ہے، تو ایسے وقت میں عورتوں کو اکیلے رہنے دیں اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس کے پاس نہ جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔